अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूं आसिया कोसर। नाजरीन, मौजूदा हुकूमत जो है वो बनने जा रही है मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद से। इससे कबल 16 माह की पीडीएम की हुकूमत में महंगाई जो है वो बिजली बनकर आवाम पर गिरी। साथ ही साथ बिजनेस कम्युनिटी को भी बहुत सफ़र करना पड़ा। आवाम की मुश्किलात अपनी जगह, बिजनेस कम्युनिटी का नुकसान और मसाइल अपनी जगह बरकरार थे। बेतहाशा मुश्किलात जो हैं वो बिजनेस कम्युनिटी को देखनी पड़ी। बिजनेस कम्युनिटी किसी भी मुल्क के अंदर जो है वो रीढ़ की हड्डी की मानद होती है। अगर किसी मुल्क में माशी तरक्की करनी है या माशी इस्तेकाम लाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप बिजनेस कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हों और ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को नौकरियाँ मिलें और साथ ही साथ मुल्क भी ग्रो करेगा और माशी इस्तेकाम भी आएगा और मुल्क की माशी सूरत हाल भी बेहतर होगी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 2-3 सालों से सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ नज़र आ रही है। पीडीएम की 16 महीने की दौरे हुकूमत में बिजनेस कम्युनिटी को मुश्किलात का सामना रहा। उसके बाद निगरान हुकूमत आई तो बिजनेस कम्युनिटी और अवाम के मुश्किलात और मसाइल में मजीद इजाफा हो गया और अब बनने जा रही है पीडीएम 2। इस वक्त हम बिजनेस टाइकॉन यासिर अलियास के साथ मौजूद हैं। साबिक सदर जो है वो रहे हैं चैम्बर एंड कांग्रेस के भी। साथ ही साथ अगर हम बात करें ओवरऑल बिजनेस कम्युनिटी की चैम्बर कांग्रेस के हवाले से या इस्लामाबाद के अंदर डेवलपमेंट के हवाले से तो बड़ा अहम किरदार जो है वो इनका रहा है। उनसे बात करेंगे कि जो गुज़िश्ता दौरे हुकूमत गुजरा पीडीएम का, उनमें किन मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ा बतौर बिजनेसमैन, और अब पीडीएम 2 बनने जा रही है तो क्या देख रहे हैं कि क्या फ़ायदा होगा, किस तरह से बेहतरी लाई जाएगी, फ़ायदा होगा या नुकसान होगा और अवाम पर कितना असर पड़ेगा। और साथ ही साथ ओवरऑल बिजनेस कम्युनिटी की भी बात करेंगे कि बिजनेस कम्युनिटी इस इत्तेहाद के बाद किन मुश्किलात का सामना करने जा रही है और मुल्क को किन माशी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। यासिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बिजनेस कम्युनिटी कहा जाता है कि किसी भी मुल्क के अंदर रीढ़ की हड्डी की मानद होती है, लेकिन हमने देखा कि हमारे यहाँ बिजनेस कम्युनिटी को शायद उस तरह से ट्रीट नहीं किया जाता जिसे दीगर ममालिक के अंदर रीढ़ की हड्डी की मानद समझा जाता है और फैसिलिटेट किया जाता है। वहीं हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बिजनेस कम्युनिटी के लिए हर गुजरते दिन के साथ मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। आपने पीडीएम का 16 माह का दौरे हुकूमत भी देखा, निगरान सेटअप भी देखा, अब पीडीएम 2 बनने जा रही है। उस दौर में आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और जो चाह रहे हैं कि अब पीडीएम 2 में आपको वो सामना ना करना पड़े, कैसा बिजनेस जो है वो ग्रो करेगा इस दौरे हुकूमत में और पीडीएम में आपको किन मसाइल का सामना रहा? देखिए, हुकूमत कोई भी रही है पास्ट में, आई थिंक विद एवरी गवर्नमेंट चैलेंजेस और डायनामिक्स डिफरेंट थे। जो एक बुनियादी अलमिया है पाकिस्तान के साथ कि हम एक IMF प्रोग्राम लेके बैठे हुए हैं जो एक कैंसर है इस मुल्क के लिए, उससे निकल नहीं पा रहे। और चार्टर ऑफ इकॉनमी की कोई भी बात नहीं कर रहा। हम जितने भी आजकल टॉक शोज़ देख रहे हैं, हम पॉलिटिकल डिस्कशंस देख रहे हैं, बट नोबडी टॉकिंग अबाउट द इकॉनमी। और कोई ये नहीं बता रहा कि कौन सी हुकूमत आके एक इकोनॉमिक सोल्यूशन लेके आएगी, सबको एक पेज पे लाएगी और हम इस बहरान से निकल पाएंगे। बिकॉज टेक्निकली एक रिसेशन है हमारे ऊपर। पिछले 3 से 4 सालों में आप देखें जो हमारा ये डिवैल्यूएशन हुई है रुपये की, इससे कई इंडस्ट्रीज़ को नुकसान हुआ है, जो सारे सेक्टर्स को नुकसान हुआ है और हमारी जो कैपेसिटी थी ग्रोथ की वो ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि जो इन्फ्लेशन के साथ साथ एक 40% प्लस इन्फ्लेशन हम टच करें, उसके साथ साथ जो आपके इंटरेस्ट की कॉस्ट है, पॉलिसी रेट आपको 24% के करीब है। दिस इज सिग्निफिकेंट। इस पर कोई भी नया बिजनेस नहीं लग सकता। सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ रुक गई है। बैंक्स में लोगों ने पैसे रखे हुए हैं, 26 से 27 ट्रिलियन रुपीज़ बैंक्स के पास मौजूद हैं, क्योंकि हर इंसान चाह रहा है कि उसको इंटरेस्ट मिले। तो जो आपको रिटर्न बैंक से मिल रहा है वो आप किसी कारोबार में लगा नहीं सकते। तो आपकी इकॉनमी का पहिया रुक चुका है। तो आई थिंक नोबडी टॉकिंग अबाउट दिस। तो मुझे जो हमारा एक शिकवा है किसी भी हुकूमत से वो ये है कि कोई आगे सोल्यूशन तो दे, कोई हमें 5 ईयर प्लान तो दे। विद द बिजनेस कम्युनिटी हमारी कोई पर्टिकुलर एफिलिएशन नहीं होती। हम साइड नहीं लेते। मुल्क है तो सब कुछ है। तो हमारी इंटरेस्ट एक है, वो है नेशनल इंटरेस्ट। अगर मुल्क होगा तो हम सब सर्वाइव करेंगे। अगर मुल्क होगा, सरमाया आएगा, FDI आएगी, रेमिटेंस आएंगे, क्योंकि वो पॉलिसी भी डिपेंडेंट है। आप सऊदीया को देख लें। सऊदीया ने आज ये कह दिया है कि आप जो भी कंपनीज अपने हेड ऑफिस खोलते हैं सऊदीया में तो 30 साल के उनको टैक्स एग्जम्पशन है। UAE में आप देखें कि अगर आप 16 करोड़ रुपये लगाते हैं, वहाँ पे 2 मिलियन दिरहम लगाते हैं ना, वहाँ पे आपको 10 ईयर गोल्डन वीज़ा मिल रहा है। तो क्या पाकिस्तान ये पॉलिसीज़ नहीं दे सकता? क्या पाकिस्तान ये अट्रैक्शंस नहीं क्रिएट कर सकता? 250 मिलियन की आबादी की हम बात कर रहे हैं। कंज्यूमर बेस्ड मार्केट है, लेकिन जो ये हमारे पास रिसेशन है, जो हालात है, लगता ही नहीं है कि पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं। हमारे पास सारे वसाइल मौजूद हैं, रिसोर्सेज हैं, आपके पास माइंस, मिनरल्स, एग्रो आपके पास है, IT की कैपेबिलिटी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम एक्सप्लोर नहीं कर रहे। देखें, आप रिसेंटली आपने देखा कि हमारे हमसाय मुल्क की एक कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है डिक्लेयर की गई है 350 बिलियन है, जो कि पाकिस्तान की GDP का साइज़ है। तो हम बिलियनियर्स नहीं पैदा कर रहे हैं। हमारी जो बिलियनियर्स हैं वो कम होकर उनकी कैपेसिटी, उनकी जो मार्केट वैल्यू मिलियंस में आ गई है। बिकॉज डिवैल्यूएशन के बाद हमारी जो एसेट्स हैं, जो वर्थ है, वो कम हो रही है। इस पर हमें फोकस करना चाहिए और इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। तो इसकी कोई हमें सोल्यूशन दें आप। अच्छा सर, हमने देखा कि पीडीएम की जो 16 माह की हुकूमत थी उसमें बहुत सारे लोगों ने खुदकुशियाँ की। आटे की लंबी लंबी लाइनें जो हैं वो निगरान हुकूमत के दौरे हुकूमत में लगाई गई। लंबी लंबी लाइनों में कई लोगों ने 20 किलो के आटे के लिए अपनी जानें दी हैं।
اس کے باوجود ہم سنبھلنے کے لیے تیار نہیں. ہم ایک دفعہ پھر سے PDM-2 بنانے جا رہے ہیں. جو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون PDM-1 میں کردار ادا نہیں کر سکی, ملک کو اسٹیبل نہیں کر سکی, اب وہ معاشی استحکام کے نام پر پھر اکٹھے ہو رہے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ معاشی استحکام لا سکیں گے, یا پھر ہم آٹے کی لائنوں میں اپنے لوگوں کی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے, پھر ہم کسی روڈ پہ کھڑے کسی ٹرک کے پیچھے لمبی لمبی آٹے کی لائنیں لگا کر کھڑے ہوں گے, پھر ہماری بزنس کمیونٹی یہاں سے انویسٹمنٹ نکال کر باہر جا کے انویسٹ کرے گی. لوگ کوشش کرتے ہیں, دیگر ممالک کوشش کرتے ہیں کہ باہر سے انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر لائی جائے, لیکن یہاں پر الٹا حساب ہے. ہم بزنس کمیونٹی کو اتنا پریشان کر دیتے ہیں کہ وہ یہاں سے انویسٹمنٹ نکال کے باہر جا کے انویسٹ کرتے ہیں. تو اس پر کیا کہیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں کوئی بہتری بزنس کمیونٹی کے لیے ہو سکتی ہے؟ لیکن ان کی جو اسپیشلٹی ہے وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے. ہر گورنمنٹ کی ایک اپنی پالیسی ہوتی ہے, اپنی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے. ہم اس پہ ڈائریکٹلی کرٹیسائز نہیں کرتے, لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ جہاں تک کسی بھی گورنمنٹ کی بات کی جائے تو اکانومی پرائیورٹی ہونی چاہیے. ایک اکانومی ہے تو آپ کے اس کو روزگار کریٹ ہوگا آپ کی. لیکن لانگ ٹرم سسٹینیبل اکنامک ڈیولپمنٹ کی پلاننگ میں نے کہیں نہیں دیکھی, نہ کوئی ڈسکس کر رہا ہے اس کے نام. ہمیں کوئی ویژن بتا رہا ہے کہ اگلے 5 سال میں ہم یہ کریں گے, اور اس طرح سے FDI آئے گی یہاں پہ, اس طرح سے ریمیٹنس آئیں گے, کانفیڈنس کیسے بحال ہوگا. اگر آپ اوور آل اسنیپ شاٹ دیکھنا چاہیں تو پچھلے 1 سال سے اگر آپ کمپیئر کر لیں تو ہماری جو اس سال بجٹ ڈیفیسٹ ہے از گون اپ ٹو اباؤٹ 960 بلین روپیز. اس کو اگر کمپیئر کریں پچھلے سال سے تو لاسٹ ایئر سے اس سال 17% انکریز ہو چکا ہے. آپ کی کسی بھی حکومت نے آج تک اسٹیٹ اون انٹرپرائز کو ڈیزالو نہیں کیا. آ کے یا تو لکویڈیٹ کر دیتے ہیں ان کے ایسیٹس کو, آپ ان کو سیل کر لیتے ہیں, ان کو آکشن کر لیتے ہیں. جو ہم بات کرتے ہیں یا کرپشن کی ہم بات کرتے ہیں, سیلریز ناکافی ہیں, جو اخراجات اور ہماری جو آمدنی ہے وہ ڈسپیرٹی ہے وہاں پہ, اس کے اوپر کوئی کام نہیں کر رہا. تو آج اس انٹرم گورنمنٹ سے مجھے توقع یہ تھی کہ وہ آتے ہی, یا پاس گورنمنٹ آتی ہے جو اگلی آئے گی, کو آ کے مجھے بتائیں کہ کیا ان کو اداروں کو ہم لکویڈیٹ کریں گے, ڈیزالو کر دیں گے, کیونکہ آپ کی ساری بلیڈنگ ہو رہی ہے. ساری جو 200 سے زیادہ SOEs ہیں آپ کے, چاہے PIA ہے, ریلویز ہے, کتنے اربوں کے ان کے پاس اثاثے ہیں, ان کو آپ نکال دیں, آپ کا IMF سے وہاں سے پیسے نکل آئے گا. سملرلی جو آپ کے پاس اسٹافنگ ہے, جو اوور اسٹافنگ ہے, کئی ہزار لوگ آپ نے رکھے ہوئے ہیں جن کی ضرورت نہیں, شاید 500 بندوں کی ضرورت ہے, آپ نے وہاں پہ 5000 بندہ رکھا ہوا ہے. تو وہ کون پیسے دے رہا ہے اس کے لیے؟ وہ جو فسکل ڈیفیسٹ کے ساتھ ساتھ ہمارے جو آپ دیکھیں ٹیکس GDP ریشیو از اباؤٹ 9%. تو جو ہماری ٹیکس کا پیسہ وہ ضائع ہو رہا ہے. یہ پیسہ آپ یوز کر کے یہاں پہ انفراسٹرکچر پہ آپ لگا سکتے ہیں, آپ اچھی روڈز, اچھے ہیلتھ کیئر, اچھے اسکولز بنا سکتے ہیں, لیکن وہ پیسے ضائع کر رہے ہیں. آپ اگر کرنٹلی ہیلتھ کیئر کا نظام دیکھ لیں تو ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا تھا پمز ہاسپٹل, پول کلینک اور جو آپ کے چلڈرن ہاسپٹل ہیں, ان کے پاس 50 کروڑ کا شارٹ فال ہے میڈیسنس کا. تو یہ کہاں سے انصاف؟ آپ اپنی عوام کے اوپر پیسے ان جگہوں پہ لگائیں جو آپ کے اسینشل سیکٹرز ہیں, اسینشل آئٹمز ہیں. تو یہ تو پیسے ضائع کرنے والی بات ہے اور عوام کے ساتھ زیادتی کرنے والی بات ہے, کیونکہ ہیلتھ پہ اور رزق پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں ہیں جو ہم ڈسکس نہیں کر رہے. کسی بھی پولیٹیکل کیمپین میں کوئی بھی پولیٹیکل آپ کوئی کانورزیشن سن لیں, دیکھ لیں, کوئی نعرہ ہم ایک ہی لگاتے ہیں وہاں پہ کہ ہم یہ دیں گے, لیکن کیسے دیں گے یہ کوئی نہیں بتا رہا. تو میں یہ سننے چاہتا ہوں ان سے کہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی کوئی بھی ہے, کولیشن بھی آتی ہے, آپ لوگ بتائیں کہ چارٹ آف اکانومی پہ آپ لوگ کیسے کام کریں گے, روزگار کی بحالی پہ آپ لوگ انفلیشن کیسے کم کریں گے, یوٹیلٹی ریٹس جو آپ کے ہیں وہ کیسے کم کریں گے. کیونکہ دیکھیں کاسٹ آف پروڈکشن ہے. تو ہم نے لاسٹ ایئر بھی دیکھا تھا کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ پہ آپ نے سپر ٹیکس امپوز کر دیا تھا. اس کی امپلیکیشن کیا ہوئی تھی کہ چیزیں مہنگی ہو گئی تھی, آپ نے فیکٹری پہ لگا دیا, فیکٹری مہنگی چیزیں پروڈیوس کرے گی, ٹیکس زیادہ دے گی, اور ایک عام کنزیومر کو وہ زیادہ ریٹ پہ لینی پڑے گی. تو کس کی بہتری ہوئی؟ تو انفلیشن اب 40% ٹچ کر رہا ہے. ہم UK میں دیکھ رہے تھے کہ لوگوں نے پروٹیسٹ کی, لوگوں نے ریلیز کی. کیوں؟ کیونکہ انفلیشن 12% پہ آ گیا تھا. تو NHS نے, برٹش ایئر ویز نے, کافی کمپنیز نے آ کے پروٹیسٹ کیے کہ ہماری سیلریز ناکافی ہیں, 12% پہ وہ چلا رہے ہیں. تو جو پاکستان میں لوگ 40% پہ بیٹھے ہوئے, یہ کیسے سروائیو کریں گے؟ ایک عام آدمی اگر وہ کرپشن نہیں کرے گا تو سروائیو کیسے کرے گا؟ تو آپ نے مجبور کر دیا ہے, کیونکہ ڈسپیرٹی آپ نے کریٹ کیا ہے بیکاز آف یور فلاڈ پالیسیز. سر کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو لوپ ہولس ہیں ان کو کیسے کور کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ہم نے کسی بھی, جیسے آپ نے بھی بات کی کہ کوئی بھی سیاسی جماعت اس بات کے بارے میں, معاملے کے بارے میں بات کرنے کوئی تیار نہیں ہے کہ ملک کی اکانومی کو کیسے بہتر کیا جائے گا, بزنس کمیونٹی کو کیسے فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا, انفراسٹرکچر کو کیسے بہتر کیا جائے گا, روزگار کی جیسے آپ بات کر رہے ہیں. تو وہ پالیسی تو ہمیں کہیں نہیں دکھ رہی. موجودہ جو اب گورنمنٹ بننے جا رہی ہے ان کے بھی منہ سے میں نے تو آج تک یہ لفظ نہیں سنے. صرف ہاں یہ سنا ہے کہ 300 یونٹ جو ہیں وہ بجلی کے پیپلز پارٹی کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ فری دیے جائیں گے. وہ پیپلز پارٹی وہ دعوے کر رہی ہے جو PDM-1 میں بیچ مجھدار میں نون لیگ کو چھوڑ کر سائڈ پہ ہو گئی اور سارا بلیم نون لیگ کے اوپر آ گیا. اب وہی پیپلز پارٹی یہ دعوے کر رہی ہے کہ 300 بجلی کے یونٹس فری دیں گے. تو ایسی صورتحال میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف نعرے, دعوے اور وہ وعدے ہیں جو ووٹ گین کرنے کے لیے, عوام کا اعتماد بحال کرنے کے لیے, عوام کو بیوقوف بنانے اور لوٹنے کے لیے یہ دعوے اور وعدے کیے جا رہے ہیں؟ لالی پاپ تو سارے دیتے ہیں اور دکھاتے بھی ہیں, لیکن سوال یہ کہ کیا IMF آپ کو کرنے دے گا؟ PTI کے ٹائم پہ ہم نے دیکھا تھا کہ آپ نے فیول اس کو انرجی سبسڈی کے اوپر آپ نے بہت کوشش کی, آپ نے الیکٹریسٹی سبسڈی دی ان کو, انڈسٹریز کو بینیفٹ بھی ہمیں ملا, ہماری جو لارج اسکیل ایکسپورٹس ہیں انکریز بھی ہوئی ہماری, دیکھیں آلموسٹ GDP was touching about 6%. لیکن IMF نے بعد میں کہا کہ دس از اگینسٹ دی اگریمنٹ.
اور اس کی آپ کو ڈیفینیٹلی پینلٹی کوئی نہ کوئی فیس کرنی پڑے گی. دے پرابلی سیٹ کہ آپ کو اگلے 6 مہینے تک ہم آپ کو نہیں الوکیٹ کریں گے فنڈس. تو آج ان حالات میں جب آپ ڈپینڈنٹ ہیں, آئی تھنک 1 بلین پلس لائبلٹی آپ کی ڈیو ہے اس سال, تو آپ کہاں سے دیں گے؟ اگر آئی ایم ایف آن بورڈ ہوگا تبھی دیں گے, اور آئی ایم ایف آپ کو الاؤ نہیں کرے گا سبسڈیز دینا, کہ وہ کہے گا ہمارے تو آپ ایگریمنٹ ہوا ہوا, چاہے وہ پی ڈی ایم کے ساتھ ہوا تھا, پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا تھا, اون تو آپ نے کرنا ہے نا. اٹ از دا گورنمنٹ آف پاکستان, ایریلیونٹ کہ پارٹی کون سی تھی. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اس علمے میں آپ دیکھیں جو انسرٹنٹی پیدا ہو چکی ہے, جو آپ بات کر رہے ہیں ڈرین کی اور برین ڈرین کی اور ساتھ فلائٹ آف کیپٹل کی. لاسٹ ایئر الون لوکل ایک نیوز پیپر کا آرٹیکل 2 ہفتے پہلے آیا تھا, $10 billion has flown out of Pakistan to UAE. UAE میں کہا جا رہا ہے کہ 3rd highest investors پاکستانیز ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک اسٹیبل مارکیٹ ہے, وہاں پہ ایک اسٹیبل اکانومی ہے, وہاں پہ ایک گورنمنٹ پالیسی ہے جو سپورٹ کرتی ہے اوورسیز انویسٹرس کو, فارن انویسٹرس کو. تو یہاں کیا ہم فارن انویسٹرس کو کوئی بھی سیکیورٹی دے رہے ہیں؟ ان حالات میں, اس بحران میں, آپ کسی بھی اوورسیز پاکستانی سے پوچھ لیں کہ آپ پاکستان میں پیسے لگائیں گے, وہ کہیں گے نہیں. ڈسپائٹ دی اٹریکشنز, یہاں پہ بہت اپرچونیٹیز ہیں, گولڈ مائن ہے پاکستان. سر, جو پی ڈی ایم کا 16 ماہ کا دور حکومت گزرا, اس میں انڈسٹریز آپ کی بری طرح تباہ ہوئی, آپ کی بزنس کمیونٹی باہر چلی گئی, آپ کی ریکارڈ یوتھ جو ہے وہ باہر موو ہوئی ہے سیٹل ہونے کے لیے. کسی نے امیگریشن کروائی ہے, کسی نے ویزے اپلائی کیے ہیں, کوئی نوکری. ایون ہم نے یہاں تک لوگوں کو دیکھا ہے کہ باہر جا کر صفائی کا کام کرنے میں بھی وہ مناسب سمجھتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ پاکستان کے اندر اس غربت کو اور اس مہنگائی کو فیس کیا جائے اور بچوں کو بھوکا مارا جائے, باہر جا کر وہ جھاڑو لگانے کے لیے بھی تیار ہیں. اور ریکارڈ یوتھ آپ کی پاکستان کی, جس کو ہم اسٹرینتھ سمجھتے ہیں پاکستان کی, وہ ملک سے باہر گیا. آپ کی بزنس کمیونٹی بڑی تعداد میں باہر جا کے انہوں نے انویسٹ کیا. اب پی ڈی ایم 2 کا آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنا خوشگوار ماحول جو ہے وہ فراہم کر سکے گی بزنس کمیونٹی کو, انڈسٹریز کو اور عوام کو؟ کیا سمجھتے ہیں کہ اب بزنس کمیونٹی کو یہ انگیج کر سکیں گے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کی جائے؟ دیکھیں, آج کوئی بھی حکومت آتی ہے وہ ایک سنکنگ شپ کا چارج لے رہے ہیں, تو کسی بھی حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا, اور اس کو پرائیورٹائز کرنا پڑے گا اکانومی کو پہلے. اور سب سے پہلے اس کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے جو ٹرسٹ ڈیفیسٹس کو ختم کریں تاکہ لوکل انویسٹر پیسہ لگائے. پالیسی ریٹ کو آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے کم کروایا جائے. سملرلی ایف ڈی آئی کو واپس پاکستان میں ہم لائیں, لوگوں کو کانفیڈنس دیں کہ 5-10 ایئر کے لیے آپ کی انویسٹمنٹ یہاں پہ سیکیور ہے. ہم آپ کو یوٹیلیٹیز بھی ساری دیں گے, آپ کو انفراسٹرکچر بھی دیں گے. 1 ونڈو کا ایسنس قائم کریں تاکہ کسی بھی انویسٹر کو جا کے خوار نہ ہونا پڑے. خواری اور جو ٹائم ہے, اس کی ٹائم کی جو کاسٹ ہے, ان کو احساس نہیں اس کی کیا قدر ہے, اس کی کیا قیمت ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ لوگوں کا جب ایز آف ڈوئنگ بزنس نظر آئے گا, سنگاپور کی ایگزامپل آپ لے لیں, ملیشیا کی ایگزامپل لے لیں, یو ای کی لے لیں, اور سملرلی آخر میں اب سعودیہ کی ایگزامپل لے لیں, وہ آپ کو 10 ایئر کا پلان دے رہے ہیں. تو سملرلی اگر یہ حکومت آتی ہے اور پلان دیتی ہے تو فلائٹ آف کیپٹل بھی رک جائے گا, برین ڈرین بھی رک جائے گا. دیکھیں, کوئی انسان اپنا ملک نہیں چھوڑنا چاہتا. جو عزت, چاہے ایک سویپر ہے, ایک کلرک ہے, ایک مینیجر ہے, ایک سی ای او, اس کی عزت جو پاکستان میں ہے اس کو وہ عزت باہر نہیں مل سکتی. باہر اگر میں بھی جاؤں گا تو شاید میری بھی وہی اوقات ہوگی جو وہاں پہ ایک جینٹورل اسٹاف ہوگی, بیکاز ہم وہاں پہ فارنرز ہیں, وہاں غیر ہیں. پیسوں کی بات نہیں ہے, بات ہے ہماری پہچان کی. وہ پہچان اس ملک کے اندر ہے, تعلق واسطہ ہے تو آپ کے اس ملک کے اندر ہے. تو کوئی بھی انسان نہیں چاہتا کہ اپنے ملک کو چھوڑ کے جائے, اپنی خوشی غمی سے, اپنے دوست یار سے, اپنے حلقۂ باپ کو چھوڑ کے باہر جائے. تو ہر انسان پاکستان میں رہنا چاہتا ہے, لیکن پاکستان میں ہمیں وہ انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہے, وہ کنڈیوسو سیٹ اپ کریٹ کرنا ہے, وہ اسٹیبلٹی کریٹ کرنی ہے, وہ سیکیورٹی دینی ہے ایک عام شہری کو کہ یہ آپ کو ملک ہے اور اس ملک میں آپ کو وہ رسپیکٹ ملے گی, آپ کو آپ کا حق ملے گا. ہمیں صرف ہم بات نہیں, ہم جوڈیشری کی بھی بات کر رہے ہیں, پولیس کی بات کر رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں, ہم پولیٹیکل سیٹ اپ کی بات کر رہے ہیں, چاہے میڈیا کی بات کریں. ایوری پلیز اے کریٹیکل رول ان دا اسٹیبلٹی آف پاکستان. اور ہم سب مل کے, یہ کلیکٹیو وزڈم کی ہم بات کر رہے ہیں, سب مل کے اس کو کر سکتے ہیں. کوئی ایک ون مین شو نہیں ہوگا یہاں پہ. اس کے لیے سب کو ایک ساتھ ایک پیج پہ آنا پڑے گا, اور اگر آئیں گے تبھی ملک بحال ہوگا اور بہتری کی طرف جائے گا. ادروائز آئی سی اے ویری ڈیفیکلٹ ٹائم فار پاکستان ہے, چاہے کوئی بھی حکومت ہے, بیکاز اس ریسیشن سے پاکستان نکالنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کسی کے لیے. لیکن اس کے لیے الائن کرنا پڑے گا سب کو, اور آبجیکٹیوز ہمارے پرائرٹائز کرنا پڑیں گے کہ اکانومی سب سے پہلی ہے پرائرٹی. سیکنڈ ہم دیکھیں گے ہم جو ہماری پولیٹیکل ڈفرینسز ان کو ختم کریں, ایٹ لیسٹ 5 سال کے لیے ختم کر دیں, کیونکہ اگر یہ پولیٹیکل رائیولری چلتی رہے گی تو ملک آپ کو پیچھے آئے گا بیچ میں. بزنس کمیونٹی کے بزنس ٹائکون یاسر الیاس کی گفتگو آپ نے سنی. یقینی طور پر کوئی بھی بزنس مین ہوتا ہے تو اسے ایک سسٹینیبل پولیٹیکل گورنمنٹ چاہیے ہوتی ہے, ایک سسٹینیبل جو ہے وہ ماحول چاہیے ہوتا ہے, خوشگوار سازگار ماحول جو ہے وہ بزنس کے لیے چاہیے ہوتا ہے تاکہ بزنس انویسٹمنٹ کی جا سکے. یاسر الیاس صاحب نے اپنی گفتگو میں یہ بھی کہا کہ 5 سال کا ایٹ لیسٹ جو ہے وہ پلان ہونا چاہیے, چاہے گورنمنٹ چینج ہو, بدلے, ٹوٹے, وزیر اعظم آئیں یا جائیں, لیکن وہ جو پلان ہو اور جو پالیسیز بنائی جائیں وہ مستحکم پالیسیز ہوں, تبھی بزنس کمیونٹی کو جو ہے وہ فائدہ ہو سکتا ہے. اور جب بزنس کمیونٹی کو فائدہ ہوگا تب ہی ملک کو بھی فائدہ ہوگا اور عام عوام کو بھی فائدہ ہوگا. یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ 16 ماہ کی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں بزنس کمیونٹی جہاں پر بری طرح سے متاثر ہوئی, وہاں پر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بزنس کمیونٹی کا ایک بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ باہر جا کر فارن انویسٹمنٹ لوگوں نے شروع کر دی. جہاں پر یہ دعوے کیے جا رہے تھے کہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ لائی جائے گی, وہیں پچھلے 2-2.5 سالوں کے
اندر بڑی تعداد میں آپ کی بزنس کمیونٹی جو ہے وہ UAE، سعودیہ اور دیگر ممالک میں جا کر انویسٹ کرنے کے لیے مجبور ہو چکی ہے. پاکستان کے اندر ایک سازگار ماحول جو ہے وہ فراہم نہیں کیا جا رہا, اور اب جو گورنمنٹ بننے جا رہی ہے اگر اس نے بھی کوئی 5 سال کی پالیسیز نہ دی اور اس کھینچا تانی میں لگی رہی تو ایک طرف بزنس کمیونٹی ہمیں بری طرح متاثر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, مشکلات میں آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو وہیں پر جب بزنس کمیونٹی متاثر ہوگی تو ملک کی معاشی صورتحال بد سے بدتر ہوتی جائے گی, اور عوام کے اوپر جو مہنگائی کا بم ہر گزرتے دن کے ساتھ گر رہا ہے, یہ مہنگائی اور یہ مشکلات جو ہے وہ عوام کے لیے بھی مزید بڑھ جائیں گی. بزنس کمیونٹی ہمیں یہ مطالبہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ ایٹ لیسٹ کوئی بھی گورنمنٹ ہو, چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہو, چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا پھر پاکستان تحریک انصاف ہو, لیکن ایک مستحکم اور سسٹین جو ہے وہ پالیسی ہونی چاہیے بزنس کمیونٹی کے لیے. تمام چیزیں جو ہیں وہ پالیسیز جو بھی بنائی جائیں ایٹ لیسٹ 5 سال کی پالیسیز بنائی جائیں تاکہ بزنس کمیونٹی ایک سازگار ماحول میں, ایک خوشگوار ماحول میں اور ایک پر اعتماد طریقے سے پاکستان کے اندر بزنس کر سکے, جس سے نہ صرف بزنس کمیونٹی بلکہ پاکستان کو اور پاکستانی عوام کو بھی فائدہ ہوگا. PDM 1 ہم نے دیکھی, یہی سیاسی جماعتیں تھیں. PDM 2 بننے جا رہی ہے. کتنی امیدیں ہیں کہ یہ بہتری لے کر آئیں گے آپ کے لیے اور آپ کے مسائل کو حل کریں گے؟ اس کا ہم اس وقت کسی قسم کی کوئی امید نہیں رکھتے. جس چیز کو ہم نے آج 52 سال سے دیکھ رہے ہیں, دونوں پارٹیاں یہ کام کر رہی ہیں, اس ملک کو اس مقام پہ پہنچانے کی یہ دونوں ہی پارٹیاں جو ہے نا وہ موجب ہیں. اور پلس اس ملک کے اندر جس کے پاس طاقت ہے وہ اس ملک کو تباہی کے دہانے پہ لے کر جا رہا ہے. کسی انسان کی عزت رہی نہیں ہے کہ کوئی انسان بھی ہم یہاں موجود ہے. عوام کو انسانیت سے بدتر طریقے سے سمجھا جا رہا ہے کہ انسانیت نہیں ہے اس کے اندر. لہٰذا ہم یہ گزارش کرتے ہیں, عوام نے جو مینڈیٹ دیا ہے جس کو, اس کا حق ہے اور یہ عوام کا حق ہے, اس کا مینڈیٹ اس عوام کو دیا جائے, اس کا حق اس کو دیا جائے تاکہ یہ عوام کسی منزل پہ پہنچ سکے. یہ دو ٹیمیں کسی کام کی نہیں, نہ یہ کر سکتی ہیں, نہ ان کے بس کی بات ہے. کیوں پیچھے 70 سالوں سے 70 سال سے یہ کیا گیا عوام کے لیے؟ جو قرضہ لیتے ہیں اس کا پیمنٹ میں کر رہا ہوں, عوام کر رہی ہے, اور وہ کھائے پیے جا رہے ہیں. ان کی اولاد جو ہے وہ وہاں مطلب امیر سے امیر تر ہوتی جا رہی ہے, اور عوام جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتی جا رہی ہے. سر آپ کو کتنی امیدیں وابستہ ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے؟ سر ہمیں تو 1 روپے میں سے 4 آنے امیدیں ہیں. اب دیکھیں 30,000 روپے کی ہم ڈرائیوری کرتے ہیں, ڈرائیور ہیں 30,000 روپے, 22,000 روپیہ میرا بجلی کا گیس آ گیا, بل آ گیا جناب. ادھر ابھی بجلی کا بل نہیں اترا تو ادھر گیس کا بل آ گیا. اب میں کیا کروں گا جناب؟ ان سے بہت امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے جناب, شاید یہ پارٹیاں آئیں گی کوئی عوام غریب کو ریلیف دیں گی, لیکن امید نہیں آ رہی. ابھی ان کی حکومت شروع ہوئی نہیں ہے, لیکن اس کے دوران پٹرول 2 دفعہ مہنگا ہو چکا ہے. اب 30,000 روپے میں ہم کیا گزارا کریں گے؟ آگے سوچ رہے تھے رمضان آ رہا ہے, رمضان کوئی پیکیج دیں گے, لیکن وہ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا یہ پیکیج دیں, کیونکہ حکومت ہی ان کی ابھی تک مکمل بن نہیں سکی. یہ تینوں پارٹیاں بیٹھ کے مل کے مشورہ کر کے بنائیں تو شاید پھر کچھ امید ہے کہ ہمارے پہ غریبوں پہ کچھ سہولت موجود ہو. سر نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو بڑے دعوے کر رہی ہے عوام کو ریلیف دیں گے, 300 یونٹ بجلی کے فری دیں گے, یہ دیں گے وہ دیں گے, لیکن اس دفعہ امید نہیں نظر آ رہی, کیونکہ اس دفعہ بہت بڑے مسئلے اور دھاندلی ہوئی ہے. ہم کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بھی خود ساتھ مل کے حکومت بنانی چاہیے. تینوں پارٹیوں کی حکومت بنے گی تو ماشاءاللہ کام اچھے ہوں گے. اچھا یہ بتائیے گا, اب جو گورنمنٹ بننے جا رہی ہے لگ رہا ہے کہ کوئی مسائل میں کمی آئے گی, کوئی مشکلات میں آسانیاں پیدا ہوں گی؟ امید تو کوئی نہیں ہے ان کے بارے میں, کیوں بولا نہیں جا سکتا ابھی کچھ بھی ان کے بارے میں. ملک جو ہے نا اور بہتری کی طرف نہیں جا رہا. یہ کرسی کے پیچھے جو ہے نا بھاگ رہے ہیں. ان کو پاکستان کے بارے میں کچھ نہیں پتہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, ایک دوسرے کے پیچھے ہے. عمران خان آ جاتا ہے تو وہ بولتا ہے نواز شریف کو پکڑ لو, نواز شریف آ جاتا ہے تو وہ بولتا ہے اس کو پکڑ لو. باقی ہم غریب تو اپنے گھر خود کما کے کھا رہے ہیں, روٹی کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں پاس. امید ہے حکومت سے کہ کوئی ریلیف لے کر آئے گی؟ اب یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے پھر اتحاد کر لی ہے. ماضی میں یہ ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرتے رہے ہیں جلسوں میں, عوام کو ایک دوسرے کے خلاف, بس ان کو یہ سیٹ کی لالچ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ بجلی, پانی, گیس, پیٹرول, ان کی قیمتوں میں کیسے کمی آئے گی؟ یہ اوپر اللہ بیٹھا ہوا ہے, وہ بہتر جانتا کیسے آئے گی. اب یہ ہم عوام جو ہے نا یہ بہت بڑی بیوقوف عوام ہے. یہ ان کو ووٹ دیتی ہے تو یہ آگے آتے ہیں, ہم نہ دیں گے تو یہ نہیں آئیں گا. تو اب ضائع کر دینا چاہیے اپنا ووٹ, نہیں دینا چاہیے کسی کو بھی. یہ بتائیے گا اب جو حکومت بننے جا رہی ہے اس سے کتنی امیدیں وابستہ ہیں؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ملک میں میجورٹی تو حاصل کی ہے. اب وہ جو کوشچن چل رہا ہے کہ ریگنگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے اس کا فیصلہ تو بعد میں آ جائے گا. لیکن یہ ہے کہ ڈیموکریسی پریویل کرے گی تو ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں یہ کام ہوگا. اور ان کی کیبنٹ میں ایکسپیرینس لوگ ہیں جنہوں نے پہلے گورنمنٹ چلائی ہیں تو اچھی امید تو رکھنی چاہیے. اس لیے سر یہی نا امید نہیں ہونا چاہیے. یہی نون لیگ تھی, یہی پیپلز پارٹی تھی, انہوں نے ہی مل کے پی ڈی ایم بنائی اور عوام پر بجلی کے بم گرائے, ایک قہر ٹوٹا عوام پر 16 مہینے کی حکومت میں. پھر اس کے بعد نگران سیٹ اپ کا دور حکومت بھی آپ کے سامنے ہے. اب پھر یہ پی ڈی ایم 2 بننے جا رہی ہے. دیکھیں اب پی ڈی ایم 2 تو نہیں سے کہیں گے, البتہ ہاں مکس گورنمنٹ ہے. یہ تو الائنسز میرا خیال ہے ہر جگہ رہتے ہیں اور اسی طرح ہی گورنمنٹس آتی ہیں. اور لوگوں کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریسی کے لیے گورنمنٹ کو مل کے کام کریں گے تو جب اکال لوگ سامنے آئیں گے تو اچھی امید کی جا سکتی ہے کہ شاید ملک بہتر ہو جائے. سر آپ کو لگتا ہے کہ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ اب تجربہ کار لوگ سامنے آئیں گے تو کوئی بہتری آئے گی, آپ کو لگتا ہے کہ ان کے تجربے سے اب کوئی فائدہ ہو سکتا ہے جو پچھلے 70 سالوں میں نہیں ہوا؟ جی دیکھیں, اگر آپ پچھلے 70 سالوں کی بات کریں تو یہ کوئی بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ اگر حکومت میں یہی لوگ دوبارہ آئیں گے یا یہ مل کے کچھ کریں گے تو اس ملک میں کوئی بہتری ہو سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں ہمیشہ ہی ہوتی ہیں اور الیکشن کے حوالے سے جو کنفیوژن ہے جب تک وہ دور نہیں ہوگی اور جب تک کوئی مضبوط حکومت اگر بنتی بھی ہے ان کی اور یہ اس کو لے کر چلتے ہیں سنجیدگی سے 5 سال کم سے کم اور آگے بھی یہ پریویل کرتے ہیں, یہ باقاعدہ فیئر الیکشنز کے تھرو آگے جمہوریت چلتی ہے تبھی فائدہ ہوگا. لیکن ابھی جو حالات ہیں اس میں ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. میرے خیال میں ابھی بھی یہ انسرٹینٹی ہے. جی آپ کو لگتا ہے یہ حکومت 5 سال پورے کر پائے گی؟ ابھی تک تو نہیں لگتا, ہمیں ایسا نہیں لگتا. جو صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ یہ سچویشنز شاید اسی طرح آگے بڑھے گی اور فی الحال کنفیوژن ہے, ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں. مہنگائی کے حوالے سے کیا کہیں؟ مہنگائی کے حوالے سے تو کوئی کمی ہوتی نظر نہیں آئی. جس طرح آپ نے بتایا کہ جو پہلے گزرا ہے 16 مہینے گزرے ہیں یا اس سے پہلے بھی جو حالات گزرے ہیں یہ اسی کی ایکسٹینشن ہی آگے ہوتی نظر آ رہی ہے. ابھی آپ کو پتہ ہے بجلی کے بل, گیس کے بل کتنے بڑھ رہے ہیں. سب کی جو بھی لوگوں کی سیونگز تھی وہ اب تک سب ختم ہو چکی ہیں. سارے جو ہے نا غیر یقینی کی زندگی گزارے ہیں اس ملک میں اور یہی حقیقت ہے. اس حوالے سے باقی ساری باتیں ہمیں فضول ہی لگتی ہیں. کوئی بہتری کی ایک سینسیبل انسانی صورتحال میں بہتری کی توقع نہیں کر سکتا. یہ بتائیے گا کہ آنے والی حکومت سے کتنی امیدیں وابستہ ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پی ڈی ایم 2 بننے جا رہی ہے یہ کوئی بہتری لے کر آئے گی یا پہلے جو 16 مہینے گزرے ہیں اس سے بدترین دور دیکھیں گے ہم؟ امیدیں تو کچھ خاص نہیں ہیں, لیکن یہ ہے کہ جو پہلے 16 مہینے گزرے ہیں اس سے بدتر کیا ہوگا. ایسے ہی چلے گا جیسے پہلے چلا تھا. عوام کو تو ریلیف نہیں دے سکتے کیونکہ یہ خود پراپر اس وے سے یا عوام کا مینڈیٹ لے کے تو نہیں آئے. یہ تو صبح اٹھے ہیں اور ان کو بتا دیا گیا بھائی جیت گئے ہو آپ اور آج اپنا لے لو. تو امید کوئی خاص نہیں ہے لیکن اللہ خیر کرے, انشاءاللہ خیر ہوگی, پاکستان کے لیے اچھا ہو. امید اللہ سے ہے, ان سے کوئی امید نہیں. یہ بتائیے گا آپ کیا لگتا ہے کہ روزگار ملے گا اب جو دور حکومت آنے جا رہا ہے پی ڈی ایم 2 کا؟ نہیں, یہ کرنٹ پوزیشن دیکھیں تو لگتا نہیں ہے کہ یہ جو ہے لوگوں کو روزگار ملے گا. مہنگائی پہلے ہی آلریڈی اتنی ہے تو مزید کہاں, بزنس ہی نہیں ہے. جب مارکیٹ میں بزنس نہیں ہوگا تو لوگوں کو روزگار کیسے ملے گا؟ کیوں نہیں ہے بزنس؟ کیا دیکھتے ہیں کہاں پر؟ دیکھیں مہنگائی دیکھیں نا, ڈالر کا ریٹ دیکھیں, مارکیٹ کی کنڈیشن دیکھیں, بزنس نہیں ہے. لوگوں کا بزنس جو ہے نا وہ چل نہیں رہا بیسیکلی. ٹھیک ہے, تو لوگوں کے پاس جو ہے پرچیزنگ پاور ختم ہو گئی ہے. لوگوں کا 2 ٹائم کا کھانا نہیں مل رہا, وہی لوگ پورا نہیں کرے تو وہ آگے کیسے جو ہے. کون ذمہ دار ہے اس سب کا؟ ڈیفینیٹلی جو یہ 2 آ رہی ہے ذمہ دار ہو کون ہو سکتا ہے اس میں؟ آپ نون لیگ کو زیادہ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں یا پیپلز پارٹی؟ اوور آل ہی پولیٹیکل پارٹی ہی ذمہ دار ہے نا. انہوں نے کنڈیشن ہی ایسی کی ہے 70 سال سے کہ کوئی اچھا وہ جو ہے وہ سیٹ اپ نہیں بنایا. کہاں انڈسٹری لگائی ہے, کہاں انہوں نے وہ باتوں میں انہوں نے سی پیک کا کہہ تو دیا, کہاں لگا ہے؟ کیا کہیں کوئی انڈسٹری لگی ہے, کوئی انڈسٹری زون لگے نہیں لگے, صرف باتیں ہوگی. 4 سڑکیں بنانے سے تو نہیں لوگوں کو روزگار ملے گا نا. آپ نے جو ایک وہ منشور دیا تھا روٹی کپڑا مکان کا, یا نون لیگ کا تھا یا پیپل پارٹی کا یا پی ٹی آئی کا, تو کسی نے دیا تو نہیں ہے نا. باتوں میں ہمیں جو ہے نا آپ نے 70 سال گزار دی, کوئی چیز سامنے تو نہیں آئی. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ باتوں میں 70 سال گزر گئے. اب آپ کو لگتا ہے کہ ایسی باتوں میں مزید 5 سال گزار پائیں گے یا یہ حکومت 5 سال سے پہلے ہی پوری ہو جائے گی؟ حکومت کے بارے یہی کہتے ہیں بھائی قومی سطح پہ بھی مسئلہ ہے نا, عوام خود بھی غلط ہے, ہر شعبے میں 2 نمبری ہے. اس حساب سے دیکھیں نا تو صورتحال یہی ہے, معیشت ڈاؤن ہے, ہر شعبے میں ایمانداری آئے ملک ٹھیک ہو سکتا ہے. بے روزگاری کو, مہنگائی کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے؟ کون ختم کر سکتا ہے بے روزگاری کو؟ یہ عوام خود ختم کر سکتی ہے. مطلب معیشت مضبوط ہوگی تو
मीशत सारी कमज़ोर है मुल्क की। ये बताएं कि आने वाली जो हुकूमत है नून लीग और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद से जो हुकूमत बनने जा रही है, कितनी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि ये बेहतरी ला सकें? देखें, ये हुकूमत है पहले की तरह भी नहीं रुकने वाली। पीटीआई भी देख लें आप, या इससे पहले भी जो हुकूमतें पाकिस्तान में आई हैं 5 साल पूरे नहीं कर पाई, तो इसके भी ज़्यादा चांसेस नहीं है कि ये रुकेगी। महंगाई में आपको लगता है कमी होगी? नहीं, महंगाई में बिल्कुल भी कमी नहीं होगी। ये जो बातें हैं सिर्फ कर रहे हैं, बातों की हद तक है। महंगाई पर कंट्रोल बिल्कुल नहीं हो सकता इनसे। हुकूमत बनने जा रही है, उस पर क्या कहेंगे नून लीग के और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद पर? ये हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा चलेगा तो 6 महीने और साल, इससे ज़्यादा तो नहीं चल सकती है। क्यों? वो इसलिए कि उसको पहले देख चुके हैं, ठीक है। तो जो PDM 1 था नहीं चला, अभी PDM 2 बन रहा है, तो इम्पॉसिबल है। क्या लगता है कहाँ कमज़ोरी है, किस कमजोरी इस सियासी तरह तो आप लोगों ने तो देखा होगा कि जो अक्सरियत है PTI की है, सही है, सारी दुनिया ने देख लिया हुआ है, ठीक है। हम तो खुद नून लीग के सपोर्टर हैं, लेकिन जो हक़ की बात होती है ना, वो अभी PTI की है। बेहतर यही था नवाज शरीफ लोगों को कि उसको PTI को छोड़ना। सर, पीपल्स पार्टी हमें माजी में बड़े दावे और वादे करती हुई नज़र आई, रोटी कपड़ा मकान 300 यूनिट फ्री देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और फिर नून लीग के ऊपर बड़ी तनकीद बिलावल भुट्टो की जानिब से भी की जाती रही, लेकिन आज मिल के बैठ गए फिर। बिल्कुल, ये देखना एक दूसरे को शहबाज शरीफ कह रहा था कि मैं उनको रोडों पे घसीटूँगा, ये करूँगा, और ज़रदारी उसको कह रहा था कि मैं उसका ये करूँगा, उसने फलाने किया हुआ है, ठीक है। तो बहरहाल इस वक्त ये दोनों नाकाम हैं। क्या देख रहे हैं मुल्क का मुस्तकबिल तो मैंने आपको कह दिया ना, 6 महीने से लेकर साल से ज़्यादा नहीं है। तो महंगाई तो हो रही, लोगों तो हालात आपने देखे हुए, पाकिस्तान की हालात तो ये समझो कि दिवाला हो चुका है, और क्या। कितना मुश्किल आजकल के दौर में गुजारा बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा मुश्किल, बहुत मुश्किल है। अच्छा, ये बताइएगा आप आने वाली हुकूमत को कैसे देख रहे हैं और क्या समझते हैं, महंगाई में कोई कमी आएगी? आने वाली गवर्नमेंट से तो मेरे ख्याल से तो उनमें से ये जो है ना, महंगाई तो किसी हद तक वो कंट्रोल नहीं हो रही है। अलबत्ता ये होगा कि ये आगे जाकर जो है ना मज़ीद ये और महंगाई करेंगे। जिस तरह से इन्होंने जो है ना पिछले जो है इन्होंने जो है वो अपना 1.5 साल लगाया है, उसमें देखें आपके इन लोगों ने अपना कितनी महंगाई की है। तो अभी अगर दोबारा आएंगे तो फिर ये हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए तो ये हमारी अपना अभी तो मैं ये समझता हूँ कि ये अभी जो इनकी गवर्नमेंट जो बन रही है, इसमें ये बहुत ज़्यादा महंगाई होगी। अभी ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ये ख़तरात पैदा करेंगे। बाकी इसमें जो है ना आसानी कोई भी नहीं हो सकती इसमें। आप क्या कहना चाहेंगे ये पीपल्स पार्टी और नून लीग के इत्तेहाद पर? देखें, जब से हमने इन दोनों पार्टियों को देखा है, तो ये जब भी ये अपना इलेक्शन होते हैं तो ये उनके दिनों में जो है ना ये आपस में एक दूसरे के वो मुखालिफ बोलते हैं। अपना ये वो कैंपेन के दौरान जलसों में ये एक दूसरे के मुखालिफ बोलते हैं। जो ही इलेक्शन हो जाते हैं उसके बाद ये हमें बेवकूफ़ बनाते हैं, अवाम को ये बेवकूफ़ बनाते हैं, फिर हमें ये इस्तेमाल करते हैं। पहले ये हमसे वोट लेते हैं, फिर ये हमें इस्तेमाल करते हैं, तो उसके बाद फिर ये दोनों एक हो जाते हैं पैसा इकट्ठा करने के लिए। 35 साल इन लोगों ने हमारे मुल्क को लूटा है, दोनों ने लूटा है। जरदारी ने भी लूटा है और ये अपना शहबाज शरीफ ने भी लूटा है। अभी ये कह रहे हैं कि हमने ये मेट्रो बनाई है, अपना ये मोटरवे बनाई है, तो क्या हम ये अपना मेट्रोवे से वैसे जो है वो हमारे पेट भरेंगे, या हम ये अपना ये जो काम भी करते हैं ये अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। अगर ये लोगों ने अगर मेट्रोवे बनाई है तो इनकी अपनी जो है वो अपना सीमेंट की फैक्ट्रियाँ हैं, तो उससे उनको वो फ़ायदा हो रहा है। तो अभी देखें, ये खान साहब ने हमारे लिए वो अपना सेहत कार्ड बनाया था, तो वो भी इन लोगों ने वो अपना छीन लिए। ये इंतहाई अपना करप्ट किस्म के लोग हैं। ये पाकिस्तान के अंदर कभी भी ये तो बिल्कुल ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान ये आगे तरक्की करे। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की अभी मैं ये समझता हूँ कि अगर इनकी गवर्नमेंट आएगी तो पाकिस्तान की माशियत बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। इस वक्त हम मौजूद हैं शाहिद यूसुफ साहब के साथ, माहिर मुआशियात हैं और पिछले 20 सालों से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क में भी जो है वो सर्व कर चुके हैं। उनसे बात करेंगे कि ये जो PDM 2 बनाई गई है, जिसमें मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने माशी इस्तेकाम के नाम पर इत्तेहाद किया है और अब गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं, ये कितनी मजबूत गवर्नमेंट होगी, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे शाहिद यूसुफ साहब से कि इसका पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा।
عام عوام کو اس کا کتنا نقصان یا فائدہ ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ بزنس کمیونٹی کتنا سفر کرے گی یا کتنا جو ہے وہ آنے والی گورنمنٹ میں گرو کرے گی. شاید یوسف صاحب بہت شکریہ. آپ چونکہ ایک عرصے سے ایک مدت سے جو ہے وہ اکانومی کے ساتھ اٹیچ ہیں, نہ صرف پاکستان میں بلکہ دیگر ممالک کے اندر بھی آپ نے اکانومی میں بہت سرو کیا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو PDM 2 بنی ہے, پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اتحاد ہوا ہے کہ معاشی استحکام کے لیے یہ اتحاد کیا جا رہا ہے, یہ کتنا مضبوط اتحاد ہوگا اور اس کا پاکستان کی معاشی صورتحال کے اوپر کیا امپیکٹ پڑے گا؟ دیکھیں جی, اکانومی ڈپینڈ کرتی ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے, اور اس ٹائم پہ یہ کنفرم نہیں ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی پاکستان میں لائے گی کہ نہیں لائے گی. اس وقت تک جو ڈسپیوٹس چل رہے ہیں الیکشن مینڈیٹ کے حوالے سے, وہ ڈسپیوٹ چلتے رہیں گے, اور جب تک وہ چلتے رہیں گے ہماری پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی, اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی اگر نہیں آئے گی تو ہماری اکانومی اس طریقے سے گرو نہیں کر سکتی جس طرح یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اچھا, ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ الیکشن سے پہلے بھی اور الیکشن کے بعد بھی 300 یونٹ فری دیں گے, معاشی استحکام لایا جائے گا, اس طرح کے دعوے اور وعدے جو ہیں وہ سیاسی جماعتوں کی جانب سے کیے جا رہے ہیں, اسپیشلی وہ سیاسی جماعت جو ماضی میں حریف تھے ایک دوسرے کے, اب ایک ساتھ بیٹھ گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عوام کا فائدہ ہوگا. کیا اس میں واقعی عوام کا کوئی فائدہ ہونے جا رہا ہے یا یہ سیاستدانوں کا اور سیاسی جماعتوں کا اپنا مفاد ہے؟ دیکھیں, یہ جو بات کرنا کہ جی ہم اتنے یونٹ فری دیں گے اور یہ کریں گے, یہ تو خیر خام خیالی ہے. اس وجہ سے خام خیالی ہے کیونکہ ہمارا جو بیشتر کنزیومر ہے اس وقت, جتنے بھی ڈسکوس ہے وہ ہے ہی 300 یونٹ سے نیچے کا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 70-80% کو مفت بجلی دیں گے, نہیں دے سکتے نا. IMF کیا انہیں چھوڑے گا؟ ابھی ہم دوسرے پروگرام میں جانے والے ہیں کیونکہ یہ پروگرام ختم ہوگا اور نیا پروگرام میں ہم جائیں گے, تو کیا IMF ہمیں الاؤ کرے گا یہ؟ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جس پرائس پہ ہم نے IPPs کے ساتھ ایگریمنٹس کیے ہوئے ہیں وہ اتنے ایکسپینسو ایگریمنٹس ہیں کہ اس کے بیسس پہ جو ہماری بجلی پروڈیوس ہو رہی ہے وہ اتنی مہنگی ہے کہ اس کا سرکولر ڈیٹ جو ہے ہم ابھی نہیں پے کر سکتے. تو کیا ہم اور مفت بجلی دے کر سرکولر ڈیٹ کو نہیں بڑھائیں گے؟ تو یہ باتیں جو ہیں یہ صرف پولیٹیکل سلوگنری ہے, یہ ہونا نہیں ہے, ہو نہیں سکتا یہ. اچھا, کہا جاتا ہے جی ڈالر کی قیمت میں جو ہے وہ کمی لائی جائے گی, معاشی استحکام لایا جائے گا, عوام کو ریلیف دیا جائے گا, مہنگائی کم کرنے کے دعوے بھی جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اتحاد ہونے جا رہا ہے اور جس طرح سے یہ گورنمنٹ بننے جا رہی ہے, ایسی گورنمنٹ, ایسی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اقتدار میں آنے جا رہی ہیں جن پر شاید عوام نے بھی اتنا بھروسہ نہیں کیا, تو ان سیاسی جماعتوں کے آنے کے بعد آپ پاکستان کی معاشی حالت اور پاکستان کی عوام کی معاشی حالت کو بہتر ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, میں نہیں دیکھ رہا. اس میں جی دو ایشوز بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ کہ جو انفلیشن ہے اس ٹائم پہ, آپ کو پتا کہ جو 16 مہینے کی PDM کی گورنمنٹ رہی ہے اس میں وہ انفلیشن کنٹرول نہیں کر سکے اور وہ 40% تک چلی گئی, اور اس ٹائم پہ بھی عوام جو ہے وہ سفر کر رہی ہے ہائی فوڈ پرائسز کی وجہ سے. اور اگر ہمارے اتنا ڈیٹ بڑھتا جا رہا ہے اور اتنے ہم ڈیٹ میں ٹریپ میں چلے گئے ہیں کہ جب تک کہ ہم ڈیٹ ٹریپ کو نہیں کنٹرول کریں گے اور اس میں سے نکلیں گے نہیں, ہم ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے. دیکھیں, ہر چیز کا ایک کاز اینڈ افیکٹ ہوتا ہے. آپ کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ آپ کا ہر سال تقریباً $30 ارب کا ڈالر ڈیفیسٹ ہے, اور اس کے علاوہ آپ کی جو پاک روپی کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ تقریباً آپ کا 7 سے 8 ٹریلین روپے کا ہے. تو آپ چونکہ وہ ڈیفیسٹ کور نہیں کر سکتے, اس کے لیے آپ اور پیسہ بورو کرتے جاتے ہیں, اور بورو ری پیمنٹ کرنے کے لیے پھر اور بورو کرتے جاتے ہیں. تو آپ اس ڈیٹ ٹریپ میں آ چکے ہیں. آپ کے لیے جب تک آپ بڑے اسٹرانگ ایکشنز نہیں لیں گے اس ڈیٹ ٹریپ سے نکلنے کے لیے, آپ اس عوام کو کوئی ریلیف نہیں دے سکتے. اچھا سر, اب IMF سے ہم نے چونکہ قسط بھی لینی ہے اور چونکہ جو ہے وہ ہماری سچویشن ملک کی اس وقت ایسی ہے کہ IMF کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. اب یہ جو گورنمنٹ بننے جا رہی ہے, کیا سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی کوئی لانگ ٹرم چلے گی یا IMF سے صرف اپنی قسط لینے کے لیے یہ ایک جو ہے وہ ڈھونگ رچایا جا رہا ہے گورنمنٹ کا؟ کیونکہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب PDM بنی تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بیچ مزیدار میں مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر سائڈ پر ہوگی. اب وہی سیاسی جماعت جو ہے وہ دوبارہ پھر سے سامنے آ گئی ہے اور ایک دفعہ پھر سے اتحاد کر رہے ہیں اور پھر سے یہ دعوے اور وعدے کیے جا رہے ہیں کہ ملک کے معاشی استحکام کے لیے, ملک کی بہتری کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. تو اس میں کوئی ملک کی بہتری نظر آ رہی ہے یا IMF سے قسط لیں گے, اپنا حصہ لیں گے اور گھروں کو چلے جائیں گے؟ دیکھیں, میرے خیال میں کوشش تو ان کی یہی ہے کہ کسی طریقے سے ہم اکانومی کو اسٹیبلائز کریں اور ایک گورنمنٹ لے کر آئیں, نیشنل گورنمنٹ لے کر آئیں, مگر یہ ہونے نہیں لگا. دیکھیں, آپ یہ ایسا نہیں کر سکتے کہ اگر عوام کا مینڈیٹ آپ کو پراپر طریقے سے نہ ملا ہو اور آپ یہ ہاج پاج ڈفرینٹ قسم کی کولیشن گورنمنٹ بنائیں جس میں ہر ایک کا اپنا ایک ویسٹڈ انٹرسٹ ہو,
اور اس کے اور ہر ایک اپنے فائدے کو دیکھ رہا ہو, پولیٹیکل فائدے کو دیکھ رہا ہو, تو پھر جو ملک کا فائدہ ہے وہ نہیں دیکھا جا سکتا. ملک کا فائدہ اس وقت آتا ہے کہ ایک سٹیبل گورنمنٹ ہوتی ہے جس کو اگر آپ نے ایک پارٹی کو مینڈیٹ دیا, اس کو میجورٹی ملی, ایک سٹیبلٹی لے کر آئے, اور انہوں نے پھر جو پالیسی کی پھر وہ اس کو اون کر سکیں گے. ابھی کوئی کسی کو اون نہیں کرتا. آپ نے دیکھا پی ڈی ایم کے بعد ہونے کے بعد پیپلز پارٹی نے پی ایم ایل این کو بلیم کرنا شروع کر دیا, حالانکہ وہ اس کا حصہ تھے. تو یہ کہنا ہے کہ جی ہم اب دوبارہ اسی پی ڈی ایم 2 میں جائیں گے مگر ہم اب بہتر طریقے سے کام کریں گے, یہ مجھے نہیں لگ رہا کہ ایسا یہ ہوگا. اچھا, ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ ہی عوام کو ان دعووں اور وعدوں میں الجھایا جاتا ہے, اور معصوم عوام ہر دفعہ جو ہے وہ ان کے دعوے اور وعدوں میں الجھ کر ان پر بھروسہ کر لیتی ہے. اب پیپلز پارٹی وزارتوں میں اپنا حصہ مانگ رہی ہے, نون لیگ میں اپنی کھینچا تانی چل رہی ہے, ان کو بھی وزارتیں چاہیے, ان کو بھی وزارتیں چاہیے. یہ جو وزارتوں کی کھینچا تانی ہے, اس کا امپیکٹ عوام کے اوپر کیا دیکھ رہے ہیں کہ ابھی اتنی زیادہ مہنگائی ہے کہ 2 وقت کا کھانا کھانا عوام کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے. اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ مزید عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, اور کس طرح سے مینیج کرے گی عوام جب آلریڈی اتنی مہنگائی ہے؟ اگر یہ اسٹیبل گورنمنٹ نہیں بن پاتی, پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آتی ملک کے اندر, تو کتنا امپیکٹ پڑے گا اور ہم کتنے مزید برے حالات میں جا سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, اس کا بڑا ایک سمپل آپ کو نمبرز دیتا ہوں میں. ہمارا جو ٹوٹل یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سال ہم ریونیو جنریٹ کریں گے وہ 9 ٹریلین روپے ہے. ہمارا جو خرچہ ہے وہ تقریباً جو ہے 15 ٹریلین روپے ہے. اس کا مطلب ہے کہ 6 ٹریلین روپے تو ہم ڈیفیسٹ میں چلے گئے. تو اور ہماری صرف جو انٹرسٹ کی پیمنٹ ہے وہ تقریباً 7 سے 8 ٹریلین روپے ہے. اس کا مطلب جتنا پیسہ تقریباً ہم جنریٹ کرتے ہیں وہ تو صرف سود میں چلا جاتا ہے. تو ہماری ڈیفنس کے لیے, ہمارے ڈیولپمنٹ کے پروگرام کے لیے, ہماری غربت کی کمی کے پروگرام کے لیے, ہماری جاب کریشن کے لیے, گورنمنٹ کو چلانے کے لیے, یہ ساری چیزوں کے لیے تو ہم پیسہ بورو کر کے کر رہے ہیں. جب ہم لوگوں کو بس کے پروگرام میں بھی جو پیسہ دیتے ہیں وہ سود پہ لے کر پیسہ ڈونر سے وہ دیتے ہیں, تو آپ کیسے عوام کی ریلیف لے کر آ سکتے ہیں؟ آپ جب تک اپنی انکم نہیں بڑھائیں گے, جب تک آپ اپنے ڈالر کا ڈیفیسٹ ریڈیوس نہیں کریں گے, جب تک کہ آپ یہ ہائی انفلیشن کو کسی طریقے سے کنٹرول نہیں کر سکیں گے. اور سب سے بڑا جو اس میں امپیکٹ ہے وہ اگر دیکھیں 22% پہ اس ٹائم پہ جو ہمارا پالیسی ریٹ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا, ہم تو پرائیویٹ سیکٹر کو الاؤ ہی نہیں کر رہے کہ آپ وہ جاب کریشن کی طرف آئیں, کیونکہ 22% پہ کوئی پیسہ بورو کر کے کس طریقے سے بزنس میں لگا کر پروفٹ جنریٹ کر سکتا ہے. تو ہم تو وہ اکنامک اسٹیبلٹی یا اکنامک جاب اپرچونٹی اور اکنامک گروتھ کی طرف جا ہی نہیں سکتے جب تک ہم اس بڑے ڈیٹ ٹریپ میں پھنسے رہیں گے. آگے فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں اس سچویشن میں؟ پاکستان کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ پاکستانی عوام کا کیا فیوچر دیکھیں, اگر ہم پاکستان کو ایک گروتھ اورینٹیڈ ایک ایشین ٹائیگر بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ ہمیں اس پاکستان کو ایک پولیٹیکل اسٹیبل گورنمنٹ دینی ہوگی, اور وہ پولیٹیکل اسٹیبل گورنمنٹ ہی ہوگی کہ جو ایسی پالیسی لے کر آئے گی کہ جس سے وہ کیا کہتے ہیں ایک اکنامک گروتھ لے کر آئے. اگر ہم پولیٹیکل اسٹیبل گورنمنٹس نہیں لائیں گے اور ہم اس قسم کا ہاچ پاچ لے کر آئیں گے تو ہم کسی صورت میں بھی اکنامک گروتھ کی طرف نہیں جا سکتے. یہ ہماری صرف خام خیالی رہے گی. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے PDM-2 یہ کانٹریکٹ میرج کی ہے, یہ آپ کو کتنا لانگ ٹرم چلتی ہوئی دکھ رہی ہے کہ کتنے عرصے تک یہ گورنمنٹ چلے گی؟ دیکھیں, یہ تو میرج آف کنوینئنس ہے, کیونکہ انہوں نے مل کے ایک پولیٹیکل پارٹی کو باہر رکھنا ہے اور رکھنا ہے, تو وہ کوشش تو یہی کریں گے کہ جتنا چل سکے وہ اس کو چلائیں. کوشچن یہ نہیں ہے, کوشچن یہ ہے کہ اگر ایون لیٹس سے کہ 5 سال چل بھی جاتی ہے مگر اس کا امپیکٹ کیا ہوگا ہماری اکانومی پہ. جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی اس نے جس طریقے سے پیسہ بورو کیا, اسی طریقے سے یہ بھی پیسا بورو کریں گے. تو جس لیول پہ آج ہم کھڑے ہیں ڈیٹ ٹریپ میں, 3 سال 4 سال 5 سال کے بعد ہم کس جگہ پہنچیں گے؟ کیا ایز اے اسٹیٹ ہم فنکشن بھی کر سکیں گے اگر یہی حالات رہے اور اس طریقے سے ہم پیسہ بورو کرتے رہے؟ تو مجھے تو یہ ایک بڑا ڈیفیکلٹ سچویشن نظر آ رہی ہے پاکستان کے لیے, جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی کنٹینیو کرے, اکنامک گروتھ ہو نہ سکے اور آپ کی اکانومی جو ہے وہ نیچے جاتی جائے.
तो और आप एक स्टेबल गवर्नमेंट ना लेकर आए। अब इसमें क्या बेहतर ऑप्शन आप देख रहे हैं कि कौन सा ऐसा ऑप्शन हमारे पास मौजूद है कि हम मुल्क को मुआशी तौर पर जो है वो स्टेबल कर सकते हैं, जो कि सियासी जमातें दावे और वादे तो करती है लेकिन अमली तौर पर हम देखते हैं कि उनकी जानिब से ऐसे कोई इक़दाम किए नहीं जाते। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ हैं जिससे हम मुल्क के अंदर मुआशी इस्तेकाम ला सकते हैं? देखें, सबसे बड़ा इन्हें इंटरेस्ट रेट कम करना होगा। 22% इंटरेस्ट रेट जो है पॉलिसी रेट, ये नहीं चल सकता। ये कोई दुनिया का मुल्क ऐसा नहीं है कि जिसमें इस किस्म का रेट चल रहा हो। आपको अगर मेरा बस चले तो मैं इसको जो है सिंगल डिजिट्स में ले आऊँ, 10% से भी नीचे ले आऊँ। दूसरी चीज़ जो हमें करने की ज़रूरत है, हमें बड़ा क्विकली वो सेक्टर्स के जहाँ हम डॉलर्स जनरेट कर सकते हैं, जैसे ऑयल एंड गैस है, जहाँ एग्रीकल्चर है, दूसरे एरियाज़ हैं, वहाँ हमें इन्वेस्ट करना है ताकि हम इकनॉमिक ग्रोथ लेकर आ सकें। और तीसरा और सबसे बड़ा है कि ऐसे हमने एग्रीमेंट्स नहीं करने जिस तरह IPPs वाले एग्रीमेंट्स हैं कि जिसमें हमें इन्वेस्टर को डॉलर में रिटर्न प्रॉमिस कर रहे हैं। जैसे कुछ SIFC के जो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, जिसकी मुझे स्पेसिफिक नॉलेज नहीं है, मगर जो हम मीडिया से सुन रहे हैं कम अज़ कम, वो इस किस्म के ना हों कि वो IPP की तरह हमें 10 साल बाद आकर हॉन्ट करें। तो ये चीज़ें पब्लिक होनी चाहिए। जो एग्रीमेंट्स होने जा रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ, ये जिस तरीके से हम करने जा रहे हैं, वो बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से हों और हम ऐसे हों कि जिसकी ग्रोथ का इम्पैक्ट पाकिस्तान पे हो और हम डॉलर्स में उनका रिटर्न गारंटी करके बाहर ना दे रहे हो। तो ये इन ट्रैप से हमें बचना पड़ेगा, तभी जाके पाकिस्तान आगे जाएगा। सर, आखिरी सवाल बस ये बताइएगा कि क्या समझते हैं कि जो मौजूदा सूरत हाल है, इस सूरत हाल के अकॉर्डिंगली हम कहीं मज़ीद तबाही की तरफ तो नहीं जा रहा पाकिस्तान? नहीं, बात ये कि देखें, नीयतें सबकी पे मैं क्वेश्चन नहीं कर सकता, बिल्कुल ठीक होंगी, वो करना भी चाहेंगे। और मंशूर जो पार्टीज़ के हैं, हर पार्टी का, हर पॉलिटिकल पार्टी का एक बड़ा अच्छा मंशूर है, मगर जो हालात हैं वो उसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएं। अगर हम नहीं लाएंगे तो हम तबाही की तरफ ही जा रहे हैं। और चूँकि अगर हमारा इंटरेस्ट सिर्फ अपनी पॉलिटिकल पार्टी और अपने इंटरेस्ट और अपने इक़्तिदार से है, तो फिर हम पाकिस्तान के लिए नहीं देख रहे, हम अपने लिए सिर्फ देख रहे हैं। तो हमें पाकिस्तान का सोचना पड़ेगा, पाकिस्तान की बेहतरी का सोचना पड़ेगा, पाकिस्तान की इकॉनमी का सोचना पड़ेगा, और फिर जाकर ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी, वरना ये नहीं बढ़ेंगी। जी, एक तरफ हम जहाँ देख रहे हैं कि आवाम को जो है वो मुश्किलात का सामना है, बिजनेस कम्युनिटी हमें अपनी जगह पर जो है वो परेशान नज़र आ रही है। दूसरी जानिब आपने शायद यूसुफ साहब की गुफ्तगू भी सुनी, माहिर माशियात हैं, और उनकी अगर बात के अकॉर्डिंगली हम चलें तो जो इस टाइम सिचुएशन मुल्क की है, अगर इसको संभाला ना गया, माशी इस्तेकाम ना लाया गया, तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान एक बड़ी तबाही से दो चार हो सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर जो है वो वजारतों की खींचातानी तो देखी जा रही है, साथ ही साथ ये दावे और वादे भी सामने आ रहे हैं कि मुल्क में माशी इस्तेकाम के लिए ये गठजोड़ किया जा रहा है। लेकिन ये गठजोड़ कितना कामयाब साबित होगा, क्या ये वाकई में जो है वो पाकिस्तान के अंदर मुआशी इस्तेकाम लाएगा, या माजी में जैसे PDM की गवर्नमेंट रही 16 महीने और अवाम जिन मुश्किलात से दो चार रही, जितनी महंगाई में अवाम ने सफ़र किया और स्टिल जितनी महंगाई है और जिस तरह अवाम को मुश्किलात का सामना है कि 2 वक्त का खाना खाना एक आम आदमी के लिए मुश्किल होता जा रहा है। तो अब देखना ये है कि ये जो PDM 2 बनी है, ये अवाम को जो है उनके लिए बेहतरी लेकर आएगी। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से रोटी कपड़ा मकान के जो है वो नारे लगाते रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, वो कामयाब होंगे, मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने दावों में कामयाब होगी, या पाकिस्तानी अवाम जिसे 2 वक्त की रोटी एटलीस्ट मिल रही है, आगे फ्यूचर में चलकर कहीं ऐसा तो नहीं होने वाला कि 1 वक्त का खाना खाना भी मुश्किल हो जाए। बहरहाल सियासी जमातों को बहुत सोच समझ के इन वजारतों के गठजोड़ और खींचातानी से बाहर निकलकर माहिर माशियात का ये कहना है कि मुल्क के मुआशी इस्तेकाम के बारे में सीरियसली सोचना होगा, और अगर इस वक्त भी सीरियसली मुआशी इस्तेकाम के बारे में ना सोचा गया तो यकीनी तौर पर ना सिर्फ पाकिस्तानी अवाम बल्कि पूरा पाकिस्तान एक तबाही के दहाने पर खड़ा होगा, जो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की सियासी जमातों समेत अवाम पर बुरी तरह असरअंदाज होगा। अवाम बिजली और गैस के बिलों से परेशान और हुकूमत से मायूस है, तो वहीं बिजनेस कम्युनिटी को भी कोई आने वाली हुकूमत से कोई मजीद अपॉर्चुनिटीज़ या पॉलिसीज़ वाज़े होती नज़र नहीं आ रही। और वहीं पर माहिर माशियात की अगर बात की जाए तो उनके मुताबिक भी बनने वाली हुकूमत कोई मईशत में इस्तेकाम लाने के काबिल नज़र नहीं आ रही। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इत्तेहाद करके हुकूमत तो बना रहे हैं, लेकिन अवाम के लिए क्या करेंगे? अवाम का कहना है कि ना तो इससे कबल कोई अवाम को रिलीफ मिला है और ना ही आइंदा दिनों में हुकूमत से कोई रिलीफ की उम्मीद है। अगर इसी तरह बात की जाए बिजनेस कम्युनिटी की, तो बिजनेस कम्युनिटी का ये मुतालबा है कि एटलीस्ट 5 साल की वाज़ेह पॉलिसीज़ लेकर आएँ ताकि बिजनेस कम्युनिटी
मुल्क के इस्तेकाम के ऊपर यकीन कर सके और मुल्क की तरक्की के लिए ना सिर्फ अपना किरदार अदा कर सके बल्कि आवाम को भी रिलीफ दे सके। बिजनेस कम्युनिटी का ये कहना है कि जब तक बिजनेस स्टेबल नहीं होगा, जब तक बिजनेस कम्युनिटी के लिए वाज़ेह पॉलिसी, मुआशी पॉलिसियाँ नहीं लाई जाएंगी, तब तक मुल्क की मुआशी सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकती, मुस्तहकम नहीं हो सकती। और जब तक मुल्क की मुआशी सूरत हाल मुस्तहकम नहीं होगी, मुआशी इस्तेकाम नहीं आएगा, तब तक आवाम को रिलीफ नहीं दिया जा सकता। ये जो बनने वाली PDM 2 है, अब ये कितना अरसा चलेगी, आवाम को कितना रिलीफ देगी और क्या पॉलिसीज़ लेकर आएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी तक की अगर सूरत हाल देखी जाए तो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर वजारतों का गठजोड़ तो नज़र आ रहा है, लेकिन आवाम के लिए, बिजनेस कम्युनिटी के लिए कोई वाज़ेह मुआशी पॉलिसीज़ नज़र आ रही हैं और ना ही महंगाई कम करने का कोई फार्मूला नज़र आ रहा है। अब फोकस करना पड़ेगा सियासी जमातों को आवाम को रिलीफ देने के हवाले से, बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतों में कमी लाने के हवाले से कोई वाज़ेह पॉलिसीज़ लानी होंगी और साथ ही साथ बिजनेस कम्युनिटी को फैसिलिटेट करने के लिए भी कोई 5 साला मुस्तहकम पॉलिसीज़ लाना पड़ेगी। उसी सूरत में मुल्क की माशी सूरत हाल को मुस्तहकम किया जा सकता है। अब देखना ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या जो भी सियासी जमात हुकूमत में आएगी वो आइंदा 5 साल के लिए क्या कोई मुस्तहकम पॉलिसीज़ ला सकेगी, क्या आवाम को कोई रिलीफ दे सकेगी और क्या महंगाई में कोई कमी आ सकेगी। इसी के साथ तलाश की टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।